السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنہ قال اہدیت لہ شاة فجعلها فی القدر فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما هذا یا ابا رافع الی آخر الحدیث۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، سابق میں ہم نے وضو کو واجب کرنے والی چیزوں کا باب ہم نے آغاز کیا، اور گزشتہ درس میں ہم نے احادیث کی روشنی میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ پکی ہوئی چیزوں کو کھانے کی وجہ سے وضو کی حاجت نہیں ہوتی، یعنی کہ پکی ہوئی چیز کو کھانا یہ نقض وضو نہیں ہے، ناقض وضو نہیں ہے۔ اسی مضمون کی آگے کی حدیثیں ہماری آ رہی ہے، اور اس کے بھی راوی اس سے سابق والی حدیث کی ہی راوی یعنی حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کو اہدیت لہ شاتن، ان کے لیے بکری کا گوشت ان کو ہدیتاً پیش کیا گیا، ان کو ہدیتاً تحفتاً کسی نے بکری کا گوشت پیش کیا۔ فجعلها فی القدر، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پکانے کے لیے چڑھایا۔ فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما هذا یا ابا رافع، اتنے میں ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری آپ کے کاشانہ اقدس میں ہوئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا، اے ابو رافع یہ کیا ہے، یعنی کہ یہ جو چیز پکائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ تو فقال شاۃ اہدیت لنا یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بکری کا گوشت ہے یا رسول اللہ، جو ہبہ کیا گیا، تحفہ دیا گیا۔ فطبختها فی القدر، اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو پکا دیا ہے ہانڈی میں۔ قال ناولنی الذراع یا ابا رافع، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے فرمایا کہ اے ابو رافع مجھے ایک بکری کا جو دست کا گوشت ہوتا ہے، جو ہاتھ کا گوشت ہوتا ہے، عزیزان محترم ذراع کہتے ہیں پنڈلی کے اوپر کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو ذراع کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بکری کے گوشت میں یہ حصہ بہت زیادہ پسندیدہ تھا، کیونکہ یہ مزے میں بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور ہضم بھی جلد ہوتا ہے، اور جسم کو تقویت دینے والا ہوتا ہے، اور جسم کو تقویت دینے کی وجہ سے بندہ اللہ رب العزت کی عبادت میں دل لگا کر وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ الغرض آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بکرے کا یہ حصہ گوشت کا بہت زیادہ پسند تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا اے ابو رافع تم مجھے وہ بکری کا دست مجھے پیش کرو، مجھے کھلاؤ۔ تو فناولتہ الذراع، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ بکری کا جو دست ہے، وہ جو دستی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے پیش کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیا۔ ثم قال، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ناولنی الذراع الاخر، اے ابو رافع دوسرا جو دست ہے، جو دوسرا جو ہاتھ ہے اس کے گوشت کا، وہ بھی لے آؤ۔ تو عزیزان محترم حدیث شریف کے اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے غلاموں سے، اپنے ماتحتی لوگوں سے کوئی بھی چیز کے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی یہاں پر امکان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تنہا نہیں تھے، چونکہ ایک کے بعد دوسرا دست منگایا گیا، تو ممکن ہے کہ یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہاں موجود تھی، تو لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے ایک کے بعد دوسرے دست کو آپ نے منگایا۔ فناولتہ الذراع الاخر، حضرت ابو رافع فرماتے ہیں میں نے دوسرا دست بھی، دوسرا ہاتھ بھی جو بکری کا ہے وہ میں نے پیش کیا۔ ثم قال ناولنی الاخر، جو دو دست تھے وہ دو پیش کر دیا گیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا اے ابو رافع تم اور ایک دوسرا اور ایک دست لے کر آؤ۔ عزیزان محترم بظاہر تو ہم کو یہی معلوم ہے کہ ایک بکری کے جو سامنے کے جو دو دست ہوتے ہیں، دو ہی ہوتے ہیں، دو سے زائد کسی بکری میں نہیں ہوتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باوجود ان سے کہا کہ اے ابو رافع تم اور ایک دست لے کر آؤ۔ فقال یا رسول اللہ انما للشاة ذراعان، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کے دو ہی دست ہوتے ہیں، دو ہی اس کے ہاتھ والے جو سامنے کے حصے ہوتے ہیں وہ دو ہی ہوتے ہیں۔ تو فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما انک لو سکت لناولتنی ذراعا فذراعا ما سکت۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا اے ابو رافع، اگر تم خاموش رہتے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم پا کر جاتے اور ہانڈی سے اور ایک دست لینے کے لیے جب وہ ہاتھ ڈالتے تو پھر اللہ رب العزت غیب سے ان کے لیے اور ایک تیسرے دست کا انتظام فرما دیتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے ابو رافع، اگر تم خاموش رہتے اور اگر تم مجھے اور ایک دست لا کر دیتے، دست پر دست، دوسرا دست، یعنی کہ دست پر دست، جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام منگواتے جاتے اور وہ لاتے جاتے اور وہ خاموش رہتے، تو بتلایا گیا کہ کئی دست، کئی بکری کے جو ہاتھ ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ بکری کے تو 2 ہی دست ہوتے ہیں۔ تو لہذا جب انہوں نے یہ بات کہا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر تم خاموش رہتے تو تم مجھے دست پر دست دیتے چلے جاتے۔ تو عزیزان محترم، حدیث شریف کی اس جز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال ہوتا ہے تو پھر غیب سے اس چیز کا انتظام کر دیا جاتا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، اور ایک عقل میں آنے والی بات بھی ہے کہ بکری کے 2 ہی دست ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم خاموش رہتے تو مجھے دست پر دست لا کر دیتے چلے جاتے۔ تو معلوم ہوا کہ سوال جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے ہوگا تو پھر غیب سے اس چیز کا انتظام، اس چیز کو میسر کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری بات ہم کو یہ معلوم ہوتی ہے، جب بزرگوں کی طرف سے اس طرح کی چیز کا جب مطالبہ ہوتا ہے تو پھر وہاں پر اس پر عمل پیرا ہونے میں ہی بہتری ہے۔ اگر انکار کیا جائے یا پھر کچھ سوال کیا جائے تو پھر وہاں پر فیض بند ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہاں ہم نے سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر تم خاموش رہتے تو دست پر دست تم مجھے دیتے چلے جاتے اور ہم صحابہ کی جماعت یہ کھاتے چلے جاتے۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال پر غیب سے چیزوں کا میسر ہو جانا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح جب بزرگوں کی طرف سے کوئی بات کہی جائے تو پھر خاموشی کے ساتھ اس پر عمل کرنے میں ہی بہتری ہے۔ سوال کرنے یا تردد پس و پیش کرنے کی وجہ سے ان کا جو فیض ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ تناول فرمانے کے بعد ثم دعا بماء فتمضمض فاه وغسل اطراف اصابعه ثم قام فصلى۔ پھر فرماتے ہیں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تناول فرمانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا اور فتمضمض فاه، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ کو صاف کیا، کلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، وغسل اطراف اصابعه، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پورا ہاتھ نہیں دھویا بلکہ انگلیوں کا جو پوروں کا جو حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو سامنے والا جو حصہ ہے، پوری انگلیاں، ہاتھ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دھویا، صرف آپ نے انگلیوں کا جو کنارہ، جو پورے ہوتے ہیں سامنے کے، اتنا ہی حصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دھویا۔ تو عزیزان محترم، حدیث پاک کا یہ جو جز ہے یہ جواز کو بتلانے کے لیے ہے، وگرنہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا سنت ہے اور کھانے کے بعد بھی مکمل ہاتھ اچھی طریقے سے دھو لینا یہ سنت ہے۔ یہ جواز کو بتلانے کے لیے اس طرح کا عمل کیا گیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے قیام کیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، ثم دعا الیہم، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس پھر آئے، فوجد عندہم لحما باردا، پھر دوسری مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے پاس آئے تو ٹھنڈا گوشت ان کے پاس آپ نے پایا، فاکل ثم دخل المسجد فصلی ولم یمس ماء، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تناول فرمانے کے بعد مسجد میں داخل ہوئے، پھر نماز ادا فرمائی اور آپ نے پانی کو نہیں چھوا، مطلب آپ نے پانی استعمال نہیں فرمایا ہاتھ دھونے کے لیے۔ رواہ احمد، اس حدیث پاک کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، پورا تفصیلی واقعہ ہے، واقعے سے ہم کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ پکائی ہوئی چیزوں کو کھانے کی وجہ سے وضو کرنا واجب نہیں ہوتا، وضو ضروری نہیں ہوتا، یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ ورواه الدارمی عن ابی عبید الا انه لم یذکر ثم دعا بماء الى آخرہ، پھر آگے بتلایا گیا کہ امام دارمی نے اسی طریقے کی روایت حضرت ابو عبیدہ سے انہوں نے روایت کی ہے، مگر یہ کہ اس حدیث شریف میں جو اوپر پانی منگوانے کا جو ذکر ہے اس واقعے کو انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ پھر آئیے آگے کی اور ایک حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وعن انس بن مالک قال كنت انا وابی وابو طلحة
جلوسا فأكلنا لحما وخبزا ثم دعوت بوضوء فقال لما نتوضأ فقلت لهذا الطعام الذي أكلنا فقال نتوضأ من الطيبات لم يتوضأ منه من هو خير منك رواہ احمد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اور ابی بن کعب اور حضرت ابو طلحہ جو کہ ان کے والد ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اور ابی بن کعب اور حضرت ابو طلحہ جن کا نام زید بن سہیل الانصاری النجاری جو کہ ابو طلحہ کی کنیت سے مشہور ہوئے، اور یہ حضرت انس بن مالک کے والد ہیں۔ بتلایا گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ابی بن کعب اور ابو طلحہ یہ بیٹھے ہوئے تھے، فَأَكَلْنَا لَحْمًا وَخُبْزًا، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے گوشت اور روٹی کو ہم نے کھایا، ہم نے تناول کیا، ثُمَّ دَعَوْتُ بِوَضُوءٍ، پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کے لیے پانی میں نے منگوایا، فقال، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم سب مل کر کھائے روٹی اور گوشت، پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کے لیے پانی کو منگوایا۔ بِوَضُوءٍ، یہاں پر واو کو فتحہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ اس سے مراد پانی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پانی کو منگوایا۔ فقال، پھر آپ نے ان دونوں نے کہا، یعنی کہ حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابو طلحہ، حضرت انس نے جب پانی منگوایا ہاتھ دھونے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، تو ان دونوں نے کہا لما نتوضأ، ہم کیوں وضو کریں گے؟ فقلت لهذا الطعام الذي اكلنا، تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس کھانے کی وجہ سے جس کو ہم نے کھایا ہے، اور کیونکہ یہ جو کھانا ہے اس کو آگ پر پکایا گیا ہے، تو لہذا آپ بھی یہ سمجھتے تھے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے وضو کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا لہذا الطعام الذی اکلنا، اس کھانے کی وجہ سے جس کو ہم نے کھایا ہے، کیونکہ اس کھانے کو آگ نے چھوا ہے، مطلب یہ کہ آگ پر اس کو پکایا گیا ہے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، ان دونوں نے یعنی کہ حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابو طلحہ نے کہا انتوضأ من الطیبات، کیا ہم پاک چیزوں کی وجہ سے بھی ہم وضو کریں گے؟ یعنی کہ بولنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو یہ جو کھانا ہم نے کھایا ہے اس میں وضو کو توڑنے والی چیز جیسی چیز کوئی بھی نہیں ہے، اور وضو جو ٹوٹتا ہے اس کے منافی چیزوں سے ٹوٹتا ہے، جیسے کہ ہوا کے خارج ہونے کی وجہ سے ٹوٹتا ہے، اور سبیلین سے کسی چیز کے نکلنے کی وجہ سے ٹوٹتا ہے، اور خون نکلنے اور پیپ نکلنے کی وجہ سے، قی نکلنے کی وجہ سے ٹوٹتا ہے۔ تو لہذا یہ نواقض وضو ہیں۔ پاک چیزوں کو کھانے سے وضو کیسے ٹوٹے گا، پاک چیزوں کو چھونے سے وضو کیسے ٹوٹے گا؟ تو لہذا اسی حدیث پاک کے جز سے احناف کے پاس یہ مسئلہ بھی ثابت کیا گیا ہے کہ دیکھو پاک چیزوں کے نہ کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی پاک چیزوں کے چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے، تو لہذا خاتون کو چھونے کی وجہ سے، عورت کو چھونے کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ خاتون عورت یہ کوئی نجس چیز نہیں ہے کہ جس کو چھونے سے وضو ٹوٹے۔ تو لہذا بتلایا گیا کہ کیا ہم پاک چیزوں کی وجہ سے، پاک چیزوں کو کھانے کی وجہ سے کیا ہم وضو کریں؟ پھر انہوں نے بعد میں فرمایا لم یتوضأ منہ من ہوا خیر منک، کہ دیکھو پاک چیزوں کو کھا کر وہ ذات بابرکت نے جو تم سے زیادہ بہتر ہے، یعنی مراد ان کی اس جملے سے حضور پاک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ آقا علیہ السلام نے ہی خود پاک چیزوں کو کھانے کے بعد وضو نہیں کیا، تو پھر ہم کیوں کر وضو کریں؟ یہ سوال انہوں نے کیا۔ تو عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ پاک چیزوں کو کھانے سے چاہے اس کو آگ نے چھوا ہو یا نہ چھوا ہو، تو پھر ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ پاک چیزوں کو کھانا وہ آگ پر پکی ہوئی اگر ہے تو پھر وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو صحیح معنی میں احادیث کا فہم عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا